لوکا کی انجیل اس کا 6واں باب جو کہ 49 آیات پر مشتمل ہے۔ پھر سبت کے دن یوں ہوا کہ وہ کھیتوں میں ہو کر جا رہا تھا اور اس کے شاگرد بالیں توڑ توڑ کر اور ہاتھوں سے مل مل کر کھاتے جاتے تھے، اور فریسیوں میں سے بعض کہنے لگے، تم وہ کام کیوں کرتے ہو جو سبت کے دن کرنا روا نہیں؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، کیا تم نے یہ بھی نہیں پڑھا کہ جب داؤد اور اس کے ساتھی بھوکے تھے تو اس نے کیا کیا؟ وہ کیوں کر خدا کے گھر میں گیا اور نظر کی روٹیاں لے کر کھائیں، جن کو کھانا کاہنوں کے سوا اور کسی کو روا نہیں، اور اپنے ساتھیوں کو بھی دی۔ پھر اس نے ان سے کہا کہ ابن آدم سبت کا مالک ہے۔ اور یوں ہوا کہ کسی اور سبت کو وہ عبادت خانہ میں داخل ہو کر تعلیم دینے لگا، اور وہاں ایک آدمی تھا جس کا داہنا ہاتھ سوکھ گیا تھا، اور فقی اور فریسی اس کی طاق میں تھے کہ آیا سبت کے دن اچھا کرتا ہے یا نہیں، تاکہ اس پر الزام لگانے کا موقع پائیں۔ مگر اس کو ان کے خیال معلوم تھے، پس اس نے اس آدمی سے جس کا ہاتھ سوکھا تھا کہا، اٹھ اور بیچ میں کھڑا ہو۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ آیا سبت کے دن نیکی کرنا روا ہے یا بدی کرنا، جان بچانا یا ہلاک کرنا؟ اور ان سب پر نظر کر کے اس سے کہا، اپنا ہاتھ بڑھا۔ اس نے بڑھایا اور اس کا ہاتھ درست ہو گیا۔ وہ آپے سے باہر ہو کر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہم یسوع کے ساتھ کیا کریں؟ اور ان دنوں میں ایسا ہوا کہ وہ پہاڑ پر دعا کرنے کو نکلا اور خدا سے دعا کرنے میں ساری رات گزاری۔ جب دن ہوا تو اس نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر ان میں سے 12 چن لیے اور ان کو رسول کا لقب دیا، یعنی شمعون جس کا نام اس نے پطرس بھی رکھا، اور اس کا بھائی اندریاس اور یعقوب اور یوحنا اور فلپس اور برتلمائی اور متی اور توما اور حلفائی کا بیٹا یعقوب، اور شمعون جو زیلوتیس کہلاتا تھا، اور یعقوب کا بیٹا یہودا، اور یہودا اسکریوتی جو اس کا پکڑوانے والا ہوا۔ اور وہ ان کے ساتھ اتر کر ہموار جگہ پر کھڑا ہوا، اور اس کے شاگردوں کی بڑی جماعت اور لوگوں کی بڑی بھیڑ وہاں تھی، جو سارے یہودیہ اور یروشلم اور سیور اور صدا کے بحری کنارے سے اس کی سننے اور اپنی بیماریوں سے شفا پانے کے لیے اس کے پاس آئی تھی۔ اور جو ناپاک روحوں سے دکھ پاتے تھے وہ اچھے کیے گئے، اور سب لوگ اسے چھونے کی کوشش کرتے تھے، کیونکہ قوت اس سے نکلتی اور سب کو شفا بخشتی تھی۔ پھر اس نے اپنے شاگردوں کی طرف نظر کر کے کہا، مبارک ہو تم جو غریب ہو، کیونکہ خدا کی بادشاہی تمہاری ہے۔ مبارک ہو تم جو اب بھوکے ہو، کیونکہ آسودہ ہوگے۔ مبارک ہو تم جو اب روتے ہو، کیونکہ ہنسو گے۔ جب ابن آدم کے سبب سے لوگ تم سے عداوت رکھیں گے اور تمہیں خارج کر دیں گے اور لعن طعن کریں گے اور تمہارا نام برا جان کر کاٹ دیں گے تو تم مبارک ہوگے۔ اس دن خوش ہونا اور خوشی کے مارے اچھلنا، اس لیے کہ دیکھو آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، کیونکہ ان کے باپ دادا نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ مگر افسوس تم پر جو دولت مند ہو، کیونکہ تم اپنی تسلی پا چکے۔ افسوس تم پر جو اب سیر ہو، کیونکہ بھوکے ہوگے۔ افسوس تم پر جو اب ہنستے ہو، کیونکہ ماتم کرو گے اور روگے۔ افسوس تم پر جب سب لوگ تمہیں بھلا کہیں، کیونکہ ان کے باپ دادا جھوٹے نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ لیکن میں تم سننے والوں سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، جو تم سے عداوت رکھیں ان کا بھلا کرو، جو تم پر لعنت کریں ان کے لیے برکت چاہو، جو تمہاری تحقیر کریں ان کے لیے دعا کرو۔ جو تیرے ایک گال پر تماچا مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے، اور جو تیرا چوگا لے اس کو کرتا لینے سے بھی منع نہ کر۔ جو کوئی تجھ سے مانگے اسے دے، اور جو تیرا مال لے لے اس سے طلب نہ کر۔ اور جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں، تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کرو۔ اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو تمہارا کیا احسان ہے، کیونکہ گنہگار بھی اپنے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھتے ہیں۔ اور اگر تم انہی کا بھلا کرو جو تمہارا بھلا کریں تو تمہارا کیا احسان ہے، کیونکہ گنہگار بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ اور اگر تم انہی کو قرض دو جن سے وصول ہونے کی امید رکھتے ہو تو تمہارا کیا احسان ہے۔ گنہگار بھی گنہگاروں کو قرض دیتے ہیں تاکہ پورا وصول کر دیں۔
مگر تم اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور بھلا کرو اور بغیر نا امید ہوئے قرض دو تو تمہارا اجر بڑا ہوگا اور تم خدا تعالیٰ کے بیٹے ٹھہرو گے، کیونکہ وہ ناشکروں اور بدوں پر بھی مہربان ہے۔ جیسا تمہارا باپ رحیم ہے تم بھی رحم دل ہو۔ عیب جوئی نہ کرو، تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے۔ مجرم نہ ٹھہراؤ، تم بھی مجرم نہ ٹھہرائے جاؤ گے۔ خلاصی دو، تم بھی خلاصی پاؤ گے۔ دیا کرو، تمہیں بھی دیا جائے گا۔ اچھا پیمانہ داب داب کر اور ہلا ہلا کر اور لبریز کر کے تمہارے پلے میں ڈالیں گے، کیونکہ جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے ناپا جائے گا۔ اور اس نے ان سے ایک تمثیل بھی کہی کہ کیا اندھے کو اندھا راہ دکھا سکتا ہے؟ کیا دونوں گڑھے میں نہ گریں گے؟ شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں، بلکہ ہر ایک جب کامل ہوا تو اپنے استاد جیسا ہوگا۔ تو کیوں اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکے کو دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کے شاطیر پر غور نہیں کرتا؟ اور جب تو اپنی آنکھ کے شاطیر کو نہیں دیکھتا تو اپنے بھائی سے کیوں کر کہہ سکتا ہے کہ بھائی لا اس تنکے کو جو تیری آنکھ میں ہے نکال دوں؟ اے ریاکار، پہلے اپنی آنکھ میں سے تو شاطیر نکال، پھر اس تنکے کو جو تیرے بھائی کی آنکھ میں ہے اچھی طرح دیکھ کر نکال سکے گا۔ کیونکہ کوئی اچھا درخت نہیں جو برا پھل لائے اور نہ کوئی برا درخت ہے جو اچھا پھل لائے۔ ہر درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، کیونکہ جھاڑیوں سے انجیر نہیں توڑتے اور نہ جھڑبری سے انگور۔ اچھا آدمی اپنے دل کے خزانہ سے اچھی چیزیں نکالتا ہے اور برا آدمی برے خزانہ سے بری چیزیں نکالتا ہے، کیونکہ جو دل میں بھرا ہے وہی اس کے منہ پر آتا ہے۔ جب تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے تو کیوں مجھے خداوند خداوند کہتے ہو؟ جو کوئی میرے پاس آتا اور میری باتیں سن کر ان پر عمل کرتا ہے، میں تمہیں جتاتا ہوں کہ وہ کس کی مانند ہے۔ وہ اس آدمی کی مانند ہے جس نے گھر بناتے وقت زمین گہری کھود کر چٹان پر بنیاد ڈالی۔ جب طوفان آیا اور سیلاب اس گھر سے ٹکرایا تو اس سے ہلا نہ سکا، کیونکہ وہ مضبوط بنا ہوا تھا۔ لیکن جو سن کر عمل میں نہیں لاتا وہ اس آدمی کی مانند ہے جس نے زمین پر گھر کو بے بنیاد بنایا۔ جب سیلاب اس پر زور سے آیا تو فی الفور گر پڑا اور وہ گھر بالکل برباد ہو گیا۔ آمین۔